بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم بڑے عرصے کے بعد اپنی گفت و شنید کی مجلس منعقد کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک جو قرآن مجید کے 10 کمانڈمنٹس، یعنی وہ بنیادی اخلاقی اصول جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کو ڈسکس کر رہے تھے، جن کے بارے میں ہم نے یہ بات بیان کی، ڈسکس کی کہ وہ اصل میں وہ احکام ہیں کہ جن کو کرنا اخلاقی طور پر ضروری ہے، ان پر پورا اترنا، اور ان کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے توحید ڈسکس کیا، اور میرا خیال ہے توحید کی ڈسکشن یعنی ایک حد تک مکمل ہو گئی تھی، جی جہاں تک میں یاد پڑتا ہے۔ تو جو دوسری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ ہے وبالوالدین احسانا، اور شاید ہم نے یہ بات اس طرح سے شروع کر لی تھی کہ اللہ کی ذات کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، اور پھر ان احسانات کی وجہ سے ہم پر جو اس کا یہ حق عائد ہوتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے بعد اگر کوئی اور ہستی یا ہستیاں اس کے بعد آتی ہیں، آ سکتی ہیں اسی سیکوینس میں، تو والدین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، میں بس بہت وقت لے لیا میں۔ ایک بات یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا بڑا اخلاقی تقاضا ہے، یہ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ بہرحال ہے یہ اللہ کی عبادت کے بعد ہی سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا احسان ہے، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس پر مزید اب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے مجھے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی بات کریں۔ جی احسن صاحب، آپ ہی کریں، میں تو بالکل اسپاٹ ہوں اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں یعنی اس میں جو سورہ لقمان میں ایک خاص بات سامنے آتی ہے جی، جو میرا خیال ہے سورہ لقمان ہی میں، آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر ہوا کہ آدمی کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ایک بنیادی وجہ، ایک بنیاد جو ہے، ون آف دا فاؤنڈیشن، وہ شکر ہے کہ سب کچھ دیا ہوا جو ہے وہ خدا ہی کا ہے۔ میں اپنی زندگی کے لیے ہر لمحہ اس کی سسٹیننس کا محتاج ہوں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی یہ انوائرمنٹ کا بیلنس اگر چینج ہو جائے تو میں قائم نہیں رہ سکتا، اور اس وجہ سے شکر جو ہے وہ خدا کے لیے خاص ہے۔ لیکن اسی میں سورہ لقمان میں جس چیز کو شکر کے معاملے میں خدا کے ساتھ نمبر 2 پہ رکھا گیا ہے، وہ بھی والدین ہی ہے، یعنی ان کا شکر ادا کیا جائے کہ ان کی وجہ سے۔ اور اس میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی جس چیز کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنی دعائیں ان کے لیے ضرور کی جائیں۔ یہ جو سورہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اس میں بھی والدین کا ذکر خاص طور پہ آیا۔ ادھر بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ جو ہیں وہ اصل میں اس چیز کی کہ والدین کا جو ایک رول ہے وہ اسی طرح سے پروویڈنس کا اور سسٹیننس کا اور ایگزسٹنس کو برقرار رکھنے میں مدد کرنے کا رول ہے، جو کہ ایک یونیورسل لیول پہ اللہ تعالیٰ پلے کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ شکر گزاری کا لازماً رکھا جائے۔ یہ چیز بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ میں صرف اس میں ایک دوسرا اینگل ذہن میں آ رہا ہے۔ بہت ہم لوگ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم بڑی تھیوریٹیکل سی بات کرتے ہیں، کچھ فلسفیانہ ہوتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پریکٹیکل چونکہ ایگزامپلز نہیں ہوتے تو لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ اچھا، یہ بات صحیح بھی ہے، اور اس وجہ سے عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ
عوام الناس ان باتوں کو زیادہ سنتے ہیں جو جن میں کچھ واقعات ہوتے ہیں، اس سے شاید آدمی ریلیٹ کرتا ہے، ہم بھی ریلیٹ کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ فکشن، ڈراما، فلمز اسی لیے پاپولر ہوتی ہیں. مجھے دو باتیں ہوں، ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو آج میں صبح ابھی میں مارکیٹ گیا تو ہلکا سا مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دل میں، میری دھڑکن میں کچھ پرابلم ہے. اللہ وہ ہے. اللہ کا شکر ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے محسوس کیا کہ یار ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی وہی جو آپ نے بات کی مہربانی پر، اس کے ہم کو جو سسٹین کرنے، پالنے کا جو ایک عمل ہے اس پر کتنے منحصر ہیں. اور یہ تو میرا تجربہ ہے، جس تجربے سے محض آپ گزرے ابھی کچھ مہینے پہلے، جی جی. تو آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. ایک وقت آپ نے ایسا گزارا کہ آپ اس دنیا سے جا چکے تھے یار، آپ کو بے ہوش کر کوائٹ دیا رائٹ. گیا تھا، کوائٹ کچھ رائٹ. بھی ہو سکتا تھا. تو آدمی کو اس کے بعد، ان تجربات کے بعد احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی مہربانی کتنی عظیم ہے. اچھا، دوسرا تجربہ واقعی. اسی وقت میرے سامنے آیا. ہم لوگ، ہم تینوں عمر کی جس لپیٹ میں ہیں، ہمارے بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ نے اب بچوں کے بچے دیکھنے نصیب کیے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا میری بیٹی اپنے، اس کے وہ ٹوینز ہیں بھائی، وہ ٹوینز 2.5 سال کے ہیں ماشاءاللہ. انہیں ان کی اپنی دنیا ہے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے ہم سوچ رہے تھے ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وقت ان کا کیسے گزرا ہے. بالکل. اور وہ جس طرح سے اپنی ماں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اگر وہ اس طرح سے توجہ نہ دے تو ان کا تو ایک دن بھی نہیں گزر سکتا. تو کوائٹ رائٹ. واقعی والدین نے کتنی ہماری خدمت کی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے لیے وہ موقع فراہم کر دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اگر ہم چاہیں تو یاد کریں. کوائٹ رائٹ. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ بالکل. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جو ہم تجربات سے گزرتے ہیں اس سے ہم ریلیٹ کریں اپنے معاملات اللہ کے ساتھ بھی اور والدین کے ساتھ. کوائٹ رائٹ جی. کوائٹ رائٹ. اور اس میں ایک اور جو ریلیونٹ چیز سر آتی ہے سامنے، وہ ایک پچھلے دنوں ایک سیشن میں یہ سوال ہوا میرے سے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک، وبالوالدین احسانہ جو ہے، اس حکم کی کیا لمٹس ہیں. تو اس میں نے جو جواب عرض کیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اگر آپ چاہیں تو کچھ ایڈ کر دیں، کچھ کریکٹ کر دیں اگر کوئی غلطی ہو. میری یہ گزارش تھی اس کے جواب میں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی وبالوالدین احسانہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اصل میں حسن سلوک سے ہے. اس کا تعلق اطاعت سے نہیں ہے. یعنی جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لمٹس ہیں، تو ان کے ذہن میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہا ہے کہ ہمیں ہر بات ان کی مان لینی چاہیے. یعنی جو ایسپیکٹس میری زندگی کے پرسنل ایسپیکٹس ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک انڈیویجول بھی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ان ایسپیکٹس میں، اور ان ایسپیکٹس میں جدھر میری پرسنل لائکنگز انوالو ہو سکتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں فیصلے کا حق تو بذات یعنی ایک ذاتی حیثیت میں انسان کو انڈیویجولی دیا ہوا ہے. اور اس میں ایک کنفیوژن ہے جس کو شاید کلیئر کرنے کی ضرورت ہو. اور دوسری چیز، مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جی کہ جو قرآن مجید نے اس کی ایکسیپشن بیان کر دی اور یہ بتایا کہ البتہ یہ کہ تم کو اگر وہ حسن سلوک تم کو کرتے رہنا ہے، البتہ یہ کہ اگر وہ تم کو شرک کرنے کو کہیں، خدا کے پارٹنرز ٹھہرانے کو کہیں جس کا تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو تم اس کو نہ مانو. اس میں اصل میں ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ شاید یہ ایک کیٹیگری کی کا ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بہت زیادہ سٹریس کیا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ کہ جس چیز کو میں مانتا ہوں وہ دلیل کی بنیاد پہ مانوں، ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اس کو ظلم عظیم بھی قرار دیا ہے کہ جب آدمی بغیر دلیل کے حق تلفی قرار دیا ہے سب سے بڑی. تو
کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے چھوٹے لیول کی حق تلفیاں بھی جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر والدین مجھے یہ کہیں کہ ایک کام کرو جس کو میں غلط سمجھتا ہوں تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ظلم انوالوڈ ہے، اور اس کی آخری کیٹیگری جو ہے سب سے اونچی، اس کا ذکر کر کے تو یہ اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق بہت زیادہ رکھا ہے، لیکن اس معاملے میں جس چیز کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں مجھے ان کے آگے سرنگو نہیں ہونا، یہ بات بھی واضح کر دی ہے۔ میں نے آپ کا جو سیشن تھا اس کا یہ حصہ سنا تھا، اور اچھا جی، مجھے آپ کا جواب بہت پسند آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جواب میں آپ نے اصل میں دونوں ہی باتیں امپورٹنٹ بیان کر دی۔ ایک یہ کہ واقعی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی لمٹ نہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس دوسری بات سے کہ جی یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے۔ ضرورت صحیح صحیح، مادی بھی ہو سکتی ہے، ضرورت نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا سچائی کا تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اگرچہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے گا۔ اور میں ایگزیکٹ، آپ کی اس بات سے بھی متفق ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال کے طور پر بات بیان کی، وہ بات اصل میں والدین کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس میں ان سے اختلاف میں سب سے بڑا ممکنہ اختلاف اس کو بیان کر دیا، اور ریلیجس، وہ ایک کیٹیگری بن گئی۔ اور یہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں حدیث اگر کوئی سمجھ میں آ جائے ایکسپلین کرتی ہوئی تو اس کا بڑا خوبصورت رول ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اگر اس کے نتیجے میں خالق کی نافرمانی کی۔ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ حدیث بھی ایکسپلین کرتی ہے، اور دوسرا اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بڑی آپ سمجھیں کہ پریکٹیکل مثال ہے، اور اس میں پھر شاید ایک اچھی خوبی پیدا ہو جائے گی کہ ہم یہ بتا سکیں گے کہ حدیث کہاں غلط سمجھی گئی ہے جس کے نتیجے میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور وہ ہے مشہور زمانہ مثال ساس اور بہو کی، یعنی ماں اور بیوی کی۔ اس میں ہمارے ہاں، اور اس میں سسر بھی آ جاتے ہیں، وہ بات بیان کی جاتی ہے جی کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب کھٹکھٹایا تو وہ تو گئے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کی بیوی ان سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ان سے کہو کہ اپنا کیا کہا کہ کھونٹا بدل دیں یا چوکھٹ بدل دیجیے، چوکھٹ بدل دیں۔ تو وہ مطلب سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ اپنی بیوی اس کو طلاق دے دو اور کوئی اور بیوی لاؤ۔ تو اب اس سے لوگ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ باپ ماں کہہ دیں تو بس ختم ہے۔ نہیں، یہ بات ایسے نہیں، یہی گڑبڑ ہوتی ہے اصل میں حدیث کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ ارے بھائی، اس حدیث سے پہلے قرآن کا یہ حکم ہے کہ تم نے ہر حال میں انصاف کرنا ہے، اگرچہ کہ اس کی زد تمہارے والدین، تمہاری ذات پر پڑے، والدین پر پڑے، یا رشتہ داروں پر پڑے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اور آخری حد تک ہے، لیکن جہاں تک ذاتی ہمارے فیصلوں کا تعلق ہے سچائی کے بارے میں، اور جس کا تعلق آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چاہے دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، اگر معاملہ سچائی کا ہے، معاملہ اخلاق کا ہے، تو پھر ہم والدین کی بات نہیں مانیں گے بدتمیزی کیے بغیر، ان کے ساتھ حسن سلوک آخری درجے میں رہے گا، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے، اور اگر ممکن ہو تو پیار سے سمجھایا جائے۔ اور یہ بڑا ایک نازک بیلنس ہے، توازن ہے، جس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اگرچہ کہ مشکل ہے۔
بالکل بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس میں اگر احسن صاحب کوئی بات فرمانا چاہیں, ورنہ پھر آئی تھنک یہ جو بیلنس اگر کریٹ ہو جاتا ہے تو یہی شاید اللہ تعالیٰ کی اس بات کا, اس حکم کا منشا بھی ہے. نہیں, خالد صاحب نے میرا خیال ہے بہت ہی اس کو کمپریہنسولی بیان کر دیا ہے, اور بالکل صحیح. یہی فرق جو ہے یہی مسئلہ پیدا کرتا ہے. یعنی والدین کے, میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھتے ہوں. مسئلہ یہی جو ہے نا فرق کرنے والا کہ کس جو ڈفرینشیٹ کرنا ہے, کس لیول پہ کیا کرنا ہے, وہ اصل میں مسئلہ بنتا ہے, اور وہ خالد صاحب نے بڑا اچھا بیان کر دیا. ایک چیز البتہ سر, ہماری اپنی سوسائٹی میں جو سچویشن بن گئی وہ یہ ہے کہ والدین, ایک ظاہر ہے کہ ہم ایک پرائمریلی ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہیں اس سائڈ آف دا ورلڈ میں, تو والدین, لڑکے کے والدین جو ہیں ان کے لیے تو یہ حکم ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک میاں بیوی رہتے ہیں تو لڑکے کے والدین کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حکم ہے, لیکن بیوی کے والدین اگرچہ ان کا کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو, ان کو عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر سوشل ٹریڈیشنز کا بہت رول ہے. یعنی سوشل ٹریڈیشنز کا رول سے مراد میری یہ ہے کہ نہ والدین اس میں کمفرٹیبل ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکیں, اور نہ جو بیٹی ہے وہ اس میں کمفرٹیبل ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اصل میں بیٹے کے والدین کا حق ہے. اس پہ بھی کوئی بات میرا خیال ہے شاید کلیئر کرنے کی ضرورت ہے شاید, کہ کچھ سوشل ٹریڈیشنز ایسی ہیں جو بڑی اسٹرانگلی ہمارے اندر انگریو تو ہو چکی ہیں, لیکن ان کو مورلی پرکھنا چاہیے, اور ان کو مورلی دیکھ کر تو اس کے بارے میں مورل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے شاید اس سوسائٹی کے لیول پہ بھی. بہت ضروری ہے بھائی, اور میں واقعی آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, مجھے میری ملاقات کیا, میری دوستی ہے ایک کپل سے, اور بہت نیک لوگ ہیں, شوہر بیوی دونوں, اور ان کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ. تو بیوی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے والدین یہاں سے, جہاں میں رہتی ہوں, یہاں سے چند محلے دور رہتے ہیں, مگر بعض اوقات سال بھر ہو جاتا ہے اور ملاقات نہیں ہوتی, اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ میری ذمہ داری تو میرے گھر کی ہے. تو میں تھوڑا سا اپسٹ ہو گیا. میں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, مطلب یہ کہ اچھا, پھر یہ کہ شوہر بھی ایسا کہ جو بالکل رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. میں نے کہا یہ آپ کے والدین ہیں, جیسے آپ کے شوہر کو ان کے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کا حکم ہے, ویسے اللہ کو آپ سے یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آپ کے قریب رہتے ہیں چند محلے دور, اور آپ کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی. وہ خیر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر وہ اس ملاقات کو شروع کی, اور پرانی بات ہو گئی, دونوں والدین اللہ کو پیارے ہو گئے. مگر لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ ہم رہے ہیں ایک اور معاشرت میں, اور وہاں کے اثرات ہم پر ہیں. ایک تصور تھا کہ آپ لڑکی جاتی ہے, جب ودا ہوتی ہے تو اس گھر کو چھوڑ کر اس کے جتنے بھی اس کے اوپر حقوق ہیں ان کو اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتی ہے, کہ اب اس نے واپس نہیں آنا. بلکہ وہ جو ایک ہمارے یہاں ایک ڈائلوگ ہے کہ اب تو تمہاری میت ہی آئے گی. یہ بڑی خوفناک چیز ہے, بڑی خوفناک چیز ہے. یہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے ایسے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ قانون وراثت میں اگر لڑکے کا حصہ دگنا ہے تو بیٹی کا آدھا ہے, جس سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حق قائم رہتا ہے. اللہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بیٹی اپنے گھر میں ہے, اور اس کے لیے ہر وقت آنا جانا اور خدمت کرنا تو مشکل ہے,
لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری بھی ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ بیٹے نہیں ہیں یا ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہے یا وہ نکمے ہیں، تو پھر لازماً بیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹیوں کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور وہی بات جو آپ نے بیان کی، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. بالکل ٹھیک. جی. اس میں میرا خیال ہے یہ جو ہم معاشرت کے حوالے سے بات کریں، اس میں کافی مسائل ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پینیٹریٹ کی ہوئی ہیں. اس میں ماضی میں اب بھی شاید ایسا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں. تو وہ خاوند کے اوپر ہی ساری وہ معاشی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ سارا سمجھتے ہیں، اور لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ میرے خاوند کی چیزیں کے پیسے ہیں یا میری خاوند کی چیزیں ہیں تو میں اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کیسے کروں گی. اس کو یعنی جتنا مرضی آپ الیبوریٹ کر لیں، اس میں بڑی گنجائش ہے. تو یہ ہیسیٹیشن بھی ہوتی ہے. لیکن موجودہ زمانے میں اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب چینج بھی ہوئی ہیں کہ لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ معاشی طور پہ کماتی ہیں. بعض کیسز میں وہ اپنے خاوندوں سے زیادہ بھی کما رہی ہوتی ہیں یا برابر تو کما ہی رہی ہوتی ہیں. تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ سناریو بھی بدلا ہے. بالکل. لیکن اس میں جو احسن صاحب نے بات فرمائی تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں لڑکے کا رول کیا ہونا چاہیے. کیا لڑکے کو اپنی ساس سسر کو اپنے والدین کی جگہ دینی چاہیے، یا یہ اٹ وڈ بی ان نیچرل ٹو ایکسپیکٹ دیٹ؟ میرے خیال میں اس کو بالکل دینی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں جو درمیان میں مشکلات آتی ہیں پر عمل کرنے کے لیے، اس میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے کو، اور میں آنیسٹلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ خاندان کی سسٹم میں جو رول نازک، اہم، پیوٹل اس لڑکے، اس مرد کا ہے کہ جو ایک جانب شوہر ہے اور دوسری جانب بیٹا ہے، وہ بہت اہم ہے. اس کو بہت سمجھدار ہونا چاہیے اور اس کو بہت انصاف پسند ہونا چاہیے. والدین ظاہر ہے سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بیوی کے والدین بھی ہیں. ان کی بھی بہت اہم حیثیت ہے. بیوی کے ساتھ ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ جس کے بعد دونوں اصل میں مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، چلاتے ہیں. بیوی کے والدین اپنی اولاد کے نانا نانی، تو ظاہر ہے کہ ان کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ اپنے والدین کے وہ بات ہے. اس میں پریکٹیکلی کوئی حرج نہیں کہ یہ بات بیان ہو جائے کہ بہت خاندانوں میں شادی کے بعد اگر والدین، سچی بات ہے، ایک بات تو اس بات کو بھی کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر دونوں طرف کے والدین موجود ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب میری پوتی ہوئی تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری پوتی کتنی خوش قسمت ہے کہ وہ اس کے دادا دادی، نانا نانی سب زندہ ہیں. میں جب پیدا ہوا تھا تو نہ میرے دادا تھے نہ میری نانی تھی. تو یہ خود ایک بڑی شکر گزاری کا ایک مقام ہے کہ یہ رشتے موجود ہیں. لیکن یہ حقیقت واقعہ ہے کہ ان رشتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں بہت کچھ جھگڑے، اختلافات، اور allow me to say اس کی جنرل جو کونوٹیشن ہے اس لفظ کی، سیاست ہوتی ہے. وہ مختلف مزاج ہیں، مختلف ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جو لوگ بھلا نہیں سکتے. تو میں نے گزارش کی نا کہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس وقت تو آپس میں بات کر رہے ہیں، خواتین کا اپنا رول ہے، سب کو سمجھدار ہونا ضروری ہے، سب کو انصاف پسند ہونا ضروری ہے، سب کو درگزر کرنے والا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو معاشرت ہے اس میں
خاندان اہم ترین یونٹ ہے، اور یہ جو فیملی ہے اسی میں اصل میں وہی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں، میں لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے نہ میدان بدر میں جانا ہے نہ میدان احد میں جانا ہے، ہمارا بدر اور احد یہی ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہونا ہے، اور اس میں ہمیں بہترین کارکردگی دکھانی ہے۔ بالکل بالکل، یہ وہ جو روایت ہے جی، اس کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے، ظاہر ہے آئی ڈونٹ ہیو اینی ریفرنسز ٹو دیٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منسوب ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ایک جو اس کی بیوی کا باپ ہے، اور ایک وہ جس سے اس نے سیکھا ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی بات؟ یہ ہاں، یہ روایت میں نے ٹھیک بھی لگتی ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ روایت اپنے سند کے لحاظ سے کس پائے کی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو جیسے کہ ہم اگر سند کے ساتھ وہ پوری طرح ریلائبل ہو بھی، تب بھی ہم اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے، اینالائز کریں گے قرآن کی روشنی میں اور عقل عام کی روشنی میں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہم یہ چیز ایڈ کریں گے کہ اسی ترتیب سے، اور وہ اصول ترتیب کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے رشتے کے لحاظ سے، اپنے احسانات کے لحاظ سے، وہ اتنا ہی حق رکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ظاہر ہے کہ اس جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں اور بھی پیچیدگیاں ہوتی، مثلا ایک پیچیدگی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے سگے والدین، ان کا آپ کی پرورش میں کوئی خاص رول نہیں ہوتا، اور کوئی اماں، کوئی چاچا، ان کا رول ہوتا ہے۔ اس میں پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے رشتوں میں مجھے ایسا لگتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ رشتہ آپ کا یہ بایولوجیکل رشتہ جو اصل میں اللہ کی طرف سے وہ تو ہے، اور ایک اس پر وہ احسان، وہ ہمدردی، وہ قربانی کے جو والدین دیتے ہیں۔ تو اگر ایک نہ بھی ہو تو دوسرا تو ہے، اور انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اسی میں اگر موقع ملا تو بعد میں وہ بات بھی کریں گے جو احسن صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی، بیوی کا کماؤ ہونا اور اس سے پیدا ہونے والے پھر وہ سوالات کے جو اللہ کی بتائی ہوئی اسکیم اور شریعت میں اس میں معلوم ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ نہیں، اسی کی روشنی میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے۔ جی، اور ایک چیز اور بھی اس سلسلے میں سر، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ الاقرب فالاقرب ہی کی بیسس پر چلتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر یہ ہم یہ مان بھی لیتے ہیں تو یہی چیز پھر لڑکی پہ بھی اپلائی ہوگی یا لڑکی پہ ڈفرینٹ ہوگا؟ بالکل اپلائی ہوگی، اور میں نے ابھی اسکول کہا میں کہ تو لڑکے اسکول میں تو ہونا برابری وہی ہونا چاہیے۔ نہیں، اصل میں لڑکی سے ایکسپیکٹیشن بہت ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں، یعنی وہ ہماری جو معاشرے کا سوشل، مسئلہ ہے نا، سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا بیسیکلی، جی جس میں ہم رہتے میں ہیں، نے کہ وہ کیسے میں نے بلڈ اپ کرتا ہے آپ کے تعلق کو، بالکل بالکل، تعلق کو۔ میں نے ایک بائسڈ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ شوہر کا، لڑکے کا، بیٹے کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت سی فیملیز کو اگر دیکھیں تو خواتین کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی اتنا ہی سمجھدار اور انصاف پسند ہونے کی ضرورت ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سمجھداری اور انصاف پسندی کے ساتھ ساتھ ویسے تو سب کے لیے، لیکن خاص طور پر خواتین کو بہت سے موقعوں پر بہت صبر کرنے والے، برداشت کرنے والا بھی ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ بہرحال زندگی ایک آزمائش ہے۔ آپ کو آئیڈیل سچویشن تو کہیں نہیں ملے گی، لیکن واقعی ہمارے خاندانی نظام میں پیچیدگیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، اور زیادتیوں کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو فیملی کا حصہ ہے وہ بھرپور کوشش کرے کہ وہ اپنا اپنا رول ادا کرے۔ الگ سے کبھی اس پہ ڈسکشن ہم کریں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس میں کمیونیکیشن کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کب بات کی جائے، کس سے بات کی جائے۔ بڑی بعض اوقات
بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے. لیکن بہرحال کم سے کم یہ شعور ہونا چاہیے ہر بندہ مومن کے اندر کہ یہ وہ امتحان ہے جس میں ہمارے رب نے ہمیں ڈالا ہے، اور اسی امتحان کی بنیاد پر ہم مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جواب دیں. رائٹ جی. ٹھیک، کوئی اور اس سلسلے میں بات؟ میرا خیال ہے مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ فقہا شاید یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ لڑکے کے لیے کہ جب اپنے سسرال میں جاتا ہے تو وہ بھی اس کا اسی طرح کا اپنا گھر ہوتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ قصر نہیں ہو سکتی قصر نماز کے حوالے سے. ٹھیک ٹھیک. میں یہ بات اس پہلو سے بیان کی ہے کہ فقہا اس سٹریس کو سمجھتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. آپ جو آپ کے سسرال کا گھر ہے وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے جی، اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو مہمان کے طور پہ ٹریٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس میں تو یہی آ رہا ہے نا. بالکل صحیح بات. حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات فرما رہے ہیں فقہا کی، وہ ایک انڈین کلچر سے نکلے ہوئے لوگ نہیں تھے بالعموم، اور ان کو بھی یہ کہنا پڑا ہے، ان کو بھی یہ بات کہنی پڑی ہے. بالکل صحیح. جی آپ پھر کچھ فرما رہے تھے سر؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم نے تو ابھی صرف اس کی ایک سرفیس کو اسکریچ کیا ہے، ورنہ اب اس میں ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات اور دوسرے رشتہ داروں کے معاملات، اس میں آپ کوئی طے شدہ لگی بندی باتیں تو نہیں کر سکتے. کچھ اصول ہیں اور کچھ رویے ہیں جن کو کہ زیر بحث آتے رہنا چاہیے. لیکن اہم ترین بات وہی ہے کہ جو میں ری ایمفسائز کر رہا ہوں کہ انسان کو ہر حال میں انصاف کرنا ہے اور رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے. اور سچی بات ہے کہ جو چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس میں ہے وہ یہ کہ مزاج اپنا دھیما رکھنا ہے. مزاج دھیما ہوگا تو معاملات سلجھتے ہیں ورنہ الجھتے ہیں. اور اگر مزاج اپنا دھیما رکھا جائے تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور یہ رشتوں میں بہت ہوتا ہے. قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، قدم قدم پر زبان سے لغزش ہوتی ہے، تو آدمی معافی مانگ لے. آپ آدمی جو غلطی ہوئی ہے اس کا مداوع کر لے تو امید ہے کہ کوئی بڑی پرابلم ٹینشن پیدا نہیں. رائٹ. اس میں ایک چیز یہ ساری ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یعنی چونکہ ہم بڑی اصولی بات کر رہے ہیں، لیکن جو اس میں ساری کمپلیکیشنز ہیں وہ ساری نفسیاتی اور رویوں کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتی ہیں. تو رویے کو تو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ انڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن جو پیچھے ایموشنل اور آپ کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو کہ اصل میں مسئلہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے کہ بھئی وہ آپ اپنے ایموشنل اور اپنے جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی آپ سدھار لائیں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. یہ عملی طور پہ بات ہے اس اصول کے بعد بھی. بالکل یہ بات صحیح ہے. اور سوسائٹی میں ایک چینج آئی ہے جی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. مجھے نہیں معلوم اس معاملے میں آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں عرب ٹریڈیشن کیا تھی، لیکن اس وقت جو سوسائٹی جس جگہ پہ ہماری پہنچ گئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جنرلی ایک کلاس سوسائٹی کی وہ ہے جو مڈل، اپر مڈل، لوور مڈل کلاس جو ہے، کہ جس میں جنرلی اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ویلیو کہ بچہ جب اس کی شادی ہو تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ یعنی الگ ہی ہو جائے بے شک. تو اس معاملے میں کیا رائے ہوگی جی کہ کیا یہ مناسب ہے اس کو مورلی اگر دیکھا جائے؟
دیکھیے یہ ویسے عرب کلچر میں تو سوری خالد صاحب، عرب کلچر میں بلکہ یہ افغانستان میں بھی کلچر میں، یعنی ان کے ہاں بھی یہ جو ہے کہ شادی کا وقت ہی اسی وقت آتا ہے جب لڑکا جو ہے وہ بیوی کے ساتھ الگ رہ سکے، اور وہ کامن ہے وہاں پہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس میں. آپ اپنے ماں باپ کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن آپ انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہوتے ہیں. جو کلچرل جو ہے وہ مجبوری ہو کوئی الگ ہے، لیکن سوسائٹی اس طرح سے بنی. ہماری سوسائٹی اس طرح سے نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ بیٹے کی شادی ہونے کے بعد کیا وہ الگ رہ سکتا ہے؟ تو سارے مسائل ہی یہی سے ہوتے ہیں. جی خالد صاحب، آپ کو یاد ہوگا محض کہ وہ ہم جب پڑھتے تھے بی کام میں بزنس آرگنائزیشنز کی جو وہ مختلف شکلیں تھیں، ان میں کوئی جوائنٹ ہندو فیملی، کوئی اس طرح کا کوئی بھی ایک کانسیپٹ تھا. ایسوسیشن آف پرسن، وہ ایک وہ کیا کہتے تھے اس کو، ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی، HUF. انڈیوائیڈڈ فیملی. آپ دیکھیں یہ قانون میں آ گئی، اتنی زیادہ اس کا ایک گہری چھاپ تھی. تو وہ ظاہر ہے ہم بھی ان کے ساتھ رہے، تو ہمارے ہاں بھی پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو باقاعدہ ایک ورچو سمجھا جاتا تھا کہ یہی اصل مطلوب چیز ہے. اور اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ مشکلات نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اب چینجز آ رہی ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے، اور اس سے یہ خود معلوم ہوتا ہے، اور وہ بڑھاپے میں جب پہنچ جائیں تو پھر ان کو اف تک نہ کہو، کہ اصل میں ایسا لگتا ہے، بظاہر نقشہ ایسا ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ چلا رہے ہیں، اور والدین آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. تو یہی بات معلوم ہوتی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ یہ کیسز آ سکتے ہیں کہ والدین بیچارے اکیلے ہو جائیں گے، تو اس میں اگر کوئی کپل فیصلہ کرے کہ جی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور یا یہ کہ ہم گھر ان کے قریب رکھتے ہیں، تو یہ پریکٹیکل سولوشنز تو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. بہت آئیڈیا ہوتا ہے، جیسے اوپر والدین رہ رہے ہیں یا نیچے والدین رہ رہے ہیں، آپ اوپر رہ رہے ہیں، مگر بہرحال یہ جیسے بھی رہیں اس میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور آپس کے رشتوں میں انصاف، یہ اصول کبھی بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے والدین کی طرف سے بھی، جو احسن صاحب نے بھی ایک بات فرمائی ہے کہ ایموشنل ٹریننگ کی شاید ان کی بھی ضرورت ہو، کہ اگر وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو اب وہ اس کو سائیکولوجیکلی، ایموشنلی تسلیم کر لیں کہ ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی بچے ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے، ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ ٹویسٹ ہی ساری چیزیں چینج کر دیتا ہے. یہ ٹویسٹ اگر نہ آئے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری کانفرنٹیشنز پیدا ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، they would like to take their own decisions now، اور کچھ چیزوں میں اختلاف بھی ہوگا. تو اس چیز میں اگر ہم یہ مان لیں کہ اس وقت جس طرح سے بچپن میں ہم ان کی ضرورت تھے، آج یہ ہماری ضرورت ہے. اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے یہ سمجھیں، بلکہ والدین خود، اگر میں اس ایج میں اگر یہ محسوس کرنے لگ پڑوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ میری ضرورت ہے، تو اس کو مجھے ماننا چاہیے. یعنی کم از کم اپنے اندر تو مانوں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے وہ، میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو احسن صاحب نے بات کہی تھی نا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ شوہر قوام ہے عورتوں پر، یعنی بیویوں پر، تو اس میں دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی بعض معاملات میں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مال سے خرچ کرنا بہرحال یہ ایک فیکٹر ہے، وہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں وہ اسی میں شامل ہے. اور یہ سمجھداری ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ بھائی اب میری پوزیشن بدل گئی ہے، اب میں باس نہیں ہوں. اس لیے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں، مانے نہ مانے،
باس وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے. اس لیے یہ سمجھداری کا تقاضا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. جو باس ہے وہ تمیزدار ہو, وہ محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا ہو, انصاف کرنے والا ہو, اور جس کی پوزیشن بدل گئی ہے وہ اب سمجھ لے کہ اب اس نے وہ رول ادا کرنا ہے. بالکل. ایک چیز جو میں چاہتا ہوں سر کہ آپ پلیز کلیئر کر دیں, میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہ رہی کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, یہ جو اف ہے عربی زبان میں, اس کا ترجمہ اردو میں بالعموم یہ کر دیا جاتا ہے کہ اف تک نہ کیا جائے, لیکن کیا یہ ایک قرض کا جملہ نہیں ہے بیسیکلی عربی میں؟ میرا یعنی تو یہ خیال ہے اف لکم جو قرآن مجید میں خود یوز بھی ہوا ہے کہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس میں صرف اف نہیں ہے, پورا رویہ ہے. پورا رویہ ہے. یعنی بالکل والدین بوڑھے ہو گئے ہیں, بیمار ہیں, ان کا مزاج اب مشکل ہے کہ ویسا رہے. بیماری میں, بڑھاپے میں آدمی تھوڑا سا ہو جاتا ہے, بعض لوگ ہو جاتے ہیں مزاج میں سخت ہو جاتے ہیں, زبان سے باتیں زیادہ نکلنے لگتی ہیں. تو یعنی جو سخت ہوں, جو انپلیزنٹ ہوں. تو بچوں کو جو اب بڑے ہو گئے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو خاص اس موقع پر بھی تمہیں تحمل برداشت کے کام لینا ہے. اور دیکھیں آخر میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ بھی بات بتا دی ہے کہ دیکھو یہ ہمیں معلوم ہے تم سے کبھی کبھی گڑبڑ ہوگی. ان تکونوا صالحین فإنہ ان اللہ للأوابین رحیم, کچھ طرح کی بات ہے کہ اگر تم جنرلی اسپیکنگ اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ بار بار رجوع کرنے والوں کے معاملے میں کرم کرنے والا, معاف کرنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس پہ سلوک کریں, کرتے رہیں. اگر کہیں گڑبڑ ہو جائے تو والدین سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. بالکل. اور اس کو اپنے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ سمجھا جائے زندگی گزارتے ہوئے, کہ یہ اپرچونٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی دی ہے, شاید اسی کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز مل جائیں ہمیشہ. کوئی شبہ نہیں سر. کر لیں جی, ادھر روک لیتے ہیں. جی 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 رائٹ جی, چلیں یہ ریکارڈنگ چلنے دیتے ہیں, یا میں اس کو کاٹ دوں؟ جی میں نے کہا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.